السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، حمدا کثیرا کما امر واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الامین الکریم، فی شان عظمت حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال وتزیلنا بہا من جمیع الحاجات طیرنا من جمیع السیئات ترفعنا بہا عندک اعلی الدرجات تبلغنا بأقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاۃ بعد الممات انک مجیب الدعوات رافع الدرجات قاضی الحاجات دافع البلیغ حل المشکلات اغثنی اغثنی انک علی کل شیء قدیر۔ لاکھوں درود و سلام ہو آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر، انبیاء مرسلین صدیقین شہداء صالحین پر کروڑوں رحمتیں ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے نماز جمعہ کے لیے اللہ نے ہمیں وقت سے پہلے اذان کے ساتھ آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ بہت ہی رب کی خاص فضل و عنایت کی بات ہے۔ اللہ جنہیں چاہتا ہے یہ نعمتوں سے سرفراز فرماتا ہے۔ آپ یقیناً اللہ کی خاص نعمتیں جس کے ساتھ ہوتی ہے تو اللہ کے گھر کی طرف اپنے آپ کو رجوع کرتا ہے۔ اس لیے کہ آج آدمی اگر وہ الفاظ اس کو اگر اچھا کہہ دے تو وہ خوش ہوتا ہے، لیکن رب جو بے شمار نعمتوں سے آدمی کو سرفراز کیا ہے، وہ کیسی کیسی نعمتیں اللہ نے جو عطا کی ہیں، اس پر جتنا اللہ کا ہم شکر ادا کرتے جائیں گے تو اللہ اتنی نعمتوں میں اور اضافہ فرمائے۔ آج نعمت الہی پر شکر ادا کرنا ہمارے پاس ہو نہیں رہا۔ سب سے اہم اللہ کی جو ہے نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہوئے رب کی حضور اپنے آپ کو رجوع اللہ کرتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جمعہ کے جو موقع پر آپ سے عرض کرنے کا مقصد صرف یہی رہتا ہے کہ لوگوں کے اندر ایک حوصلہ پیدا ہو، ایک جذبہ پیدا ہو، ایک ایمانی حرارت ان کے اندر جو ہے میں اضافہ ہو۔ بزرگ اور دوستو، ماہ ذی الحجہ ختم ہو چکا ہے۔ اللہ نے ایک جو سالوں کا آغاز ہے، مہینوں کا آغاز ہے، ایک نئے سال میں آپ اور ہم داخل ہو چکے ہیں۔ آج میں چاہتا ہوں کہ حضرت سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جن کی جو ہے سیرت پاک پر مختصر سی روشنی اور اہل بیت اطہار کا جو ہے مہینہ جن کا تذکرہ گناہوں کا کفارہ ہے، جو ایمان کا حصہ ہے، جن کی محبت میں چاہتا ہوں کہ جو ہے اس پر تھوڑی روشنی ڈالیں تاکہ ان کی زندگی سے ہمیں اندر ایک جو ہے جلا حاصل ہو، ایک ہمیں روحانی سکون اور ایمانی حرارت حاصل ہو۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔
حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دراصل مشرکان مکہ مکی زندگی میں اللہ کے نبی پہ ایسے ظلم و ستم ڈھائے جس پر آپ اور ہم بارہا سن چکے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی آزمائشوں سے اللہ کے نبی گزرتے ہوئے اسلام کو پھیلایا۔ جب آپ نے اسلام پھیلاتے پھیلاتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ایک کم 39 مسلمان ہو چکے تھے۔ جب 39 مسلمان ہو گئے تو مشرکین مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب 39 مسلمان ہو گئے تو مشرکین مکہ ابو جہل، عتبہ، شیبہ جتنے بھی تھے کفار، وہ سب جمع ہو کر حضرت عمر کے یہاں پہنچے۔ پہنچ کر کہنے لگے کہ تم یہاں بڑے بڑے باتیں کرتے بیٹھے ہوئے ہو، مکے کے صحن میں بیٹھ کر تم بہت اپنے آپ کو سورما سمجھتے ہو، اپنے آپ کو بہادر سمجھتے ہو۔ وہاں حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کفار مشرکین کہنے لگے کہ 39 مسلمان ہو چکے ہیں، 39 مسلمان ہو چکے ہیں، اس کے بعد تم یہاں پہ بیٹھے ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے جس وقت اسلام میں داخل نہیں ہوئے، آپ نے کہا کہ اب 40واں ہونے نہیں دوں گا، اب 40واں ہونے نہیں دوں گا۔ یہ کہہ کر حضرت عمر اٹھے اور وہاں رب کے فیصلے کچھ اور ہو چکے تھے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنے لگے، اے اللہ اسلام کی سر بلندی کے لیے مجھے عمر عطا فرما۔ ادھر اللہ کے رسول دعا کر رہے ہیں، ادھر رب ذوالجلال کے فیصلے ہو چکے تھے۔ عمر تلوار لیے وہاں سے نکلے، مکے کے شہر سے نکلتے ہیں، مشرکین کی صحبت سے نکلتے ہیں، نکل کر جو جلال کی کیفیت میں جا رہے ہیں۔ لوگوں نے دیکھا کہ عمر تلوار برہنہ تلوار لے کے جا رہے ہیں، راستے میں کسی نے ملا، اے عمر بڑے جلال میں دکھ رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ کہا محمد عربی کا میں جو ہے معاذ اللہ آج کام تمام کرنے جا رہا ہوں۔ ارے حضرت محمد کے یہاں کہاں جاتا ہے؟ پہلے تو اپنی بہن کی خبر لے، تیری بہن نے اسلام قبول کر چکا ہے، وہ بھی نبی رحمت کی دیوانی ہو چکی ہے۔ حضرت عمر محمد عربی کی طرف جانے سے پہلے اپنی بہن کی طرف چلے جاتے ہیں۔ جب بہن کے گھر گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بہن کے پاس جانے سے پہلے آپ جو ہے بہنوئی کو جو ہے حملہ کرتے ہیں، انہیں جو ہے آپ پٹائی کرتے ہیں۔ اس کے بعد بہن کے پاس جاتے ہیں، جیسے ہی پہنچے تو آپ کی بہن، کیونکہ آپ کے ساتھ تھی، آپ سے پہلے پیدا ہوئی تھی، آپ واقف تھے اس کی زبان سے، اس کی حالات سے، تو اس کی زبان سے جب اپنی بہن کی زبان سے کلام سنا، رب کا قرآن سنا، رب کی جو ہے کلام کو جب بہن کی زبان سے ادا کرتے ہوئے سنا تو حضرت عمر کا دل کانپ اٹھا۔ کہا بہن اتنی پیارے انداز میں تو یہ کلام پڑھ رہی ہے، کس کا کلام ہے؟ بہن نے کہا عمر تو جانتا نہیں، یہ رب کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ کہا یہ وہی کلام ہے جو محمد عربی کے قلب پہ اترا ہوا کلام ہے،
یہ قرآن کی برکت تھی. حضرت عمر کا دل جو ہے پلٹا اور جو ہے محبت پیدا ہونے لگی. بہن سے کہنے لگے بہن پھر ایک دفعہ پڑھ کے سنا دے. کہا عمر ایسے نہیں, تو پہلے پاک ہو جا. بولے کیا کروں؟ غسل کر, اس کے بعد سن. تو اس کے بعد حضرت عمر نے پاکی حاصل کی. اس کے بعد کہا اب جو ہے پھر سنا. بہن نے سناتے گئے, آپ سنتے گئے. اس کے بعد حضرت عمر اب رسول اللہ کی طرف جا رہے ہیں, رسول اللہ کے گھر کی طرف جا رہے ہیں. تمام لوگ جو ہے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے آپ کے جو ہے مقابلہ ہوگا, ایسا ہوگا ویسا ہوگا, مختلف خیالات چل رہے تھے. اللہ کے رسول کے چاہنے والے صحابہ کرام جو تھے وہ دوڑ کر حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چلے گئے. جانے کے بعد وہاں پر حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ ہے, حضرت ابو بکر ہے, حضرت عثمان ہے, حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے, دیگر صحابہ ہے. اللہ کے رسول بیٹھے ہیں. کہنے لگے حضرت سید الشہداء امیر حمزہ کہ سنو یا رسول اللہ, اگر عمر کی نیت ٹھیک ہے تو پھر ٹھیک ہے, اگر عمر کی نیت خراب ہے عمر کی تلوار ہوگی اور انشاءاللہ عمر کا سر ہوگا. اگر نیت عمر کی خراب ہوگی. رسول اللہ کو آپ نے جو ہے تسلی دی. اللہ کے رسول خاموش ہے. بڑے جاہ و جلال کے اندر میں اللہ کے رسول خاموش بیٹھے ہیں. دروازہ دستک ہوا کہ عمر. کون؟ کہا عمر ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا دروازہ کھولو. تمام صحابہ کرام تلواریں لیے کھڑے ہیں اللہ کے رسول کے سامنے. اتنے میں اللہ کے رسول عمر کی طرف نظر ڈالی, وہ نبوت کی آنکھ جیسے عمر پہ پڑی. کہا عمر اسلام قبول کرنے کا وقت نہیں آیا ابھی, تمہارا دل نہیں پھرا. یا رسول اللہ آنے سے پہلے آپ کا قرآن سنا ہوں, اب کلمہ پڑھا دیجیے, اب کلمہ پڑھا دیجئے. فوراً کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر اسلام میں آ گئے. تو سب سے پہلے نعرے تکبیر لگا تو رسول اللہ کے گھر میں لگا. کب لگا؟ عمر نے اسلام قبول کیا تو نعرے تکبیر کہہ کر تمام صحابہ آواز دینے لگے نعرے تکبیر اللہ اکبر. اب اسلام ہو گیا. اسلام میں جیسے ہی آ گئے وہاں عمر نے کہا تھا کہ 40واں ہونے نہیں دوں گا. رب نے کہا 40واں تو ہی ہے, تو کیا ہونے نہیں دے گا, تیرا نمبر ہی 40واں ہے. تو 40ویں مسلمان حضرت سیدنا عمر کو یہ اعزاز ملا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جیسے اسلام میں آئے, اللہ کے نبی گھر کے اندر عبادت کرتے تھے, نماز پڑھتے تھے. حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ کیا ہم حق پہ نہیں ہیں, ہمارا اسلام حق نہیں ہے, ہمارا اللہ سچا نہیں ہے. بولے کیوں؟ کہا کہ ہم گھر کے اندر کیوں, خانہ کعبہ کے صحن میں اللہ کی عبادت کریں گے, خانہ کعبہ کے اندر اوپن حصے میں ہم عبادت کریں گے. تو حضرت عمر کے کہنے پر مکے کے اندر 40 صحابہ کے ساتھ نماز ادا کی گئی. یہ شان عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے, یہ بہت بڑی شان ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ. آپ کے اسلام میں آنے کے بعد مشرکین بہت جو ہے ایک جو ہے ماتم ہونے لگا کہ جو ہے ہائے کیا ہو گیا کہ ہمارے عمر چلے گئے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کرتے میرے آقا حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. ایک مرتبہ اللہ کے رسول اپنے سامنے حضرت عمر کو دیکھا, پوچھنے لگے اے عمر بتاؤ تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو. کہا یا رسول اللہ میں اپنے مال, اپنی جائیداد جتنی بھی ہے, میں ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے چاہتا ہوں. آپ نے کہہ دیا اسے. اے عمر تمہارا ایمان ابھی مکمل نہیں ہوا. پھر اس کے بعد کہا آپ کے سینے پہ, ایک روایت میں کہ سینے سے لگا, ایک روایت ہاتھ لگا. جیسے سینے پہ ہاتھ لگا کر کہا اب کہو کہ مجھ سے تم کتنی محبت کرتے ہو. حضرت فاروق اعظم نے کہا یا رسول اللہ میری اولاد آپ پہ قربان, میری جان آپ پہ قربان, میرا مال ہر چیز آپ پہ قربان یا رسول اللہ, میں اتنی آپ سے محبت کرتا ہوں. تو آپ نے کہا تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے عمر. کا تمہارا ایمان مکمل ہوا کہا گیا. تو یہ ہے ایسی شان والے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. آپ کے سامنے جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے تو بڑی ہی ادب سے اپنی دونوں بازوں کو جھکا کر ادب سے بیٹھا کرتے. اور عمر فاروق جب بھی مسجد میں آتے تو اپنے آپ کو بالکل ہی اپنے آپ کو کمزور ناتوان بتاتے ہوئے آتے. آپ کی دور خلافت
کہ کچھ جھلکیاں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کچھ واقعات کہ آپ کو اللہ کے نبی نے دعائیں دی. کہا عمر وہ ہیں جس راستے سے عمر آئے اپنا شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے. ویسی شان والے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ خلافت پہ بیٹھے ہیں تو کچھ اچانک آپ کیا کریں، پورے لوگوں کو بلا کے نماز ظہر کے موقع پر بولا پورے رک جاؤ، مجھے مخاطب کرنا ہے. ممبر لگایا گیا، امیر المومنین مخاطب کرنے لگے. جب مخاطب کرنے لگے، خطاب کرنے لگے، تو آپ نے کہا کہ میں جب چھوٹا تھا تو ہمارے یہاں جب قحط پڑتا تو میری ماں اپنی بہن کے یہاں، میری خالہ کے یہاں بھیج دیتی، تو میرا خالو اور میری خالہ جو ہے مجھے بکریاں چرانے بھیجتے. میں دن تمام بکریوں کو چراتا اس مقام پہ، تو جب واپس آتا تو جو ہے مجھے مٹھی بھر جو ہے کشمش وغیرہ دیتے، میں وہ کھا لیتا اور اسی سے میں گزر بسر کر لیتا. میرا یہ حال تھا، اور جب حالات سدھر جاتے تو میری ماں مجھے بلا لیتی. عمر کچھ نہیں ہے، عمر ایک بالکل کمزور ہے. جو کچھ آج عمر کو عزت ملی ہے، شہرت ملی ہے، یہ میرے رسول اللہ کی جوتیوں کا صدقہ ہے جو اس مقام پہ ہے. یہ کہہ دیا اور اس کے بعد مجلس برخاست، اجتماع ختم، سمجھے بیان ختم. پورے لوگ چلے گئے. جانے کے بعد حضرت عبدالرحمن بن عوف جو ہے ہاتھ پکڑا، دوست تھے. اے عمر، اتنے سارے لوگوں کو تم نے جو جمع کیا، کچھ ایسا اہم پیغام ہم سمجھے کہ کوئی اسلامی لشکر بھیجنا ہے، کہیں بہت بڑا حملہ ہونے والا ہے، ایسی اہمیت ضروری سمجھ کر آپ نے مخاطب کیا. اتنی چھوٹی بات پر یہ کوئی بات ہے جو بیان کرنے کی ہے؟ آپ اتنے سارے لوگوں کا وقت خراب کر دیے. تو حضرت عمر کہنے لگے کہ اے عبدالرحمن، تم جانتے نہیں تھے آج ظہر کی نماز میں ملک شام سے، مصر سے مختلف لوگ آئے تھے، اور وہ بھی تھے، وہ کہہ رہے تھے اے عمر، تمہارے چرچے شام میں ہیں، تمہارے چرچے مصر میں ہیں، تمہارے چرچے فلسطین میں ہیں، ہر طرف تمہاری عزت ہی عزت ہے، تمہاری شہرت ہی شہرت ہے. تو وہ جب کہے تو میرے اندر کا نفس نے مجھ سے جو ہے کہا کہ اے عمر، تیری شان کچھ نہیں ہے، تیرا مقام کچھ نہیں ہے. مقام اگر ہے تو رسول اللہ کا مقام ہے، ان کے صدقے میں سب ہے. تو میں یہ بتانا چاہتا، عمر کچھ نہیں ہے، عمر تو ایک معمولی تھا، یہ سب صدقہ میرے آقا کا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. تو میرے نفس کے خلاف میں نے وہ الفاظ استعمال کیا، کہیں میرا نفس مجھ سے جو ہے بڑا نہ ہو جائے. آج جب تک آپ دعوت کرے، کھانا کسی کو کھلائے، کچھ بھی کرے، جب تک وہ دعوت والے کی تعریف نہیں کرے، اس کے کان کو تسلی نہیں ملتی، اس کے دل کو سکون نہیں ملتا. کوئی گھر بنایا، کوئی کسی کو صدقہ کرا، احسان کرا، کچھ بھی کرا، واہ واہ صاحب آپ تو بہت بڑے ہیں، آپ تو فلاں ہیں، آپ تو فلاں ہے، تو تب اس کو جا کر کیا ہوتا؟ سکون ہوا بھائی، میں جو خرچ کرا. کوئی خرچ کرے بعد تعریف نہیں کرے تو خوشی ہوتی. یہ نفس ہے، یہ شیطان آپ کو جو ہے آپ کی صدقہ و خیرات کو تباہ کر رہا ہے. ایک ہاتھ سے دے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. ہم خود کہہ رہے عمل ہو رہا. وہاں عمر کی تعریف ہو گئی تو آپ نے اجتماع لگا کر مخاطب کیا، عمر کچھ نہیں ہے. یہ سیدنا فاروق اعظم کی شان ہے. ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ گشت کر رہے ہیں. آپ کی جو ہے دور میں ایک نئے نئے انقلابات آپ برپا کیے. آج حکومت رائٹ ٹو انفارمیشن جو ہے ایکٹ لائی، وہ لائی، جتنے قوانین ہیں وہ تقریباً قوانین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ نے ترتیب دیا. آج انگریز بڑے بڑے لوگ جو ہے اس کو فالو کر رہے ہیں. کئی زبانوں میں ان کی جو ہے سیرت کو لکھا گیا. تو حضرت جو ڈاک کا سسٹم ہے، جو زمین کو ماپنے کا سسٹم ہے، یہاں تک کہ جو ہے
جیل خانے جو بنائے گئے، بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے دور میں تھے. تو آپ گشت کر رہے ہیں تو ایک مقام پر آپ نے دیکھا کہ جو ہے چولہا جل رہا ہے اور چولہے کے اوپر کچھ پانی رکھا ہوا ہے، لکڑی جل رہی ہے، بچے رو رہے ہیں. جب بچے رو رہے ہیں تو ماں کہہ رہی کہ اے ابھی تھوڑی دیر میں پک جائے گا بیٹے، آرام کر لو، تھوڑی دیر میں پک جائے گا، تھوڑا صبر کرو صبر. تو حضرت عمر قریب جا کے دیکھا پانی، تو جا کر اس عورت سے سلام کیا، اجنبی، اے مائی کیا بات ہے بہن، جس طرح سے آپ نے بولے کیا کروں میں بہت غریب ہوں، 3 دن ہو گیا میرے بچے کچھ کھائے نہیں رہے ہیں، روزانہ میں اسی طرح پانی کو گرم کر رہی ہوں اور آس میں دھواں اٹھا رہی ہوں، بچے اس آس میں ہیں کہ کھانا پک جائے گا اور میری ماں مجھے کھلائے گی. بولے کیوں؟ کہا کہ مجھے کھانا نہیں ملا، 3 دن ہو گیا. حضرت عمر پریشان، ایسے کیسے؟ کہا کہ جو میں کس سے مانگ نہیں سکتی، میں بڑی خوددار ہوں اور میں جو اللہ کی طرف متوجہ ہوں کہ جو کوئی میری مدد کرے گا. حضرت عمر رونے لگے، بولے ایسا کیوں؟ بولے ہاں ایسی ہے. اب حضرت عمر جو ہے نا فوراً کہا کہ ابھی یہیں ٹھہرو میں بھی آیا. تو آپ فوراً دوڑتے ہوئے بیت المال گئے، جا کر آٹا وغیرہ یہ وہ سب سودا لیا. غلام نے کہا میں ساتھ آتا ہوں، کہا نہیں یہ میرا کام مجھے کرنے دے. تو لے کر آئے اور آ کر کہا اس عورت کے سامنے رکھا اتنا سارا آٹا وغیرہ. بولے آپ کون ہیں؟ کہا پہلے بہن اپن بچوں کو پہلے کھانا کھلاتے ہیں. حضرت عمر آٹا گننے لگے، آٹے کو ایک جگہ کیا، اس کے بعد وہ عورت کے ساتھ میں مل کر جو ہے جب پکانے لگے تو بچے رو رہے تھے، تو ان بچوں کو حضرت عمر اپنے گود میں لے کر انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے رہے، اور وہ عورت آٹا پکانے رہی، سالن وغیرہ کھانا بنانے میں مصروف رہی. جب کھانا پک گیا اس وقت تک بچوں کو آپ سنبھالتے رہے. اس کے بعد وہ عورت جب کھانا پک گیا، حضرت عمر اس روٹی کو اپنے ہاتھوں سے ان بچوں کو کھلانے لگے. تو عمر سے وہ عورت کہنے لگی اے اللہ، میں کل بروز محشر تیری بارگاہ میں عمر کی شکایت کروں گی، کیونکہ جو ہے امیر المومنین ہونا تھا تو ایسا ہونا تھا جو رات کے وقت میں ہمارا خیال کر رہا ہے. ایک وہ عمر ہے جسے ہماری فکر نہیں ہے. یہ کہہ کر اللہ کی طرف وہ عورت کہنے لگی تو عمر کہنے لگے اے مائی، اے میری بہن، ارے کیا عمر کو پتا ہے؟ کہا جب پتا نہیں ہے تو کیوں امیر المومنین بنا ہے، کیوں امیر بنا ہے؟ جس کو پتا ہے وہی امیر بننا چاہیے. تو حضرت عمر کہنے لگے عمر کو تو معاف کر دے، کل تو عمر کے دربار میں آ جا، میں تیری سفارش کر تجھے وظیفہ مقرر کرواؤں گا. یہ کہہ کر حضرت عمر وہاں سے چلے گئے. دوسرے دن وہ عورت دربار حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے پہنچتی ہے. تو وہ عورت کیا دیکھتی ہے کہ وہاں یہاں پوچھتی ہے. حضرت عمر عام لوگوں کی طرح بیٹھے تھے، کوئی تخت نہیں، کوئی عہدہ نہیں، کوئی مقام نہیں، بلکہ عام چٹائیوں پہ بیٹھے تھے. تو جیسے ہی بیٹھا تو تو کہنے لگی عمر کون ہے اس میں سے عمر کون ہے؟ کہا وہی ہے. تو فوراً وہ عورت کانپنے لگی، میں نے کیا کیا زبان سے کہہ دی. جیسے وہ عورت پہ نظر پڑی حضرت عمر قریب آئے، کہا بہن قریب آؤ بیٹھو. اسی وقت آپ نے وظیفہ مقرر کیا تو پتا چلا یہ عمر ہے جتنی سادگی کے ساتھ لوگوں کی خدمت کیا کرتے. آج بتاؤ ہمارے رشتہ داروں میں کتنے ہم سے کمزور ہیں، مجبور ہیں، ان کی ہم کتنی مدد کر رہے ہیں. سیدنا فاروق اعظم کی شان یہ ہے کہ آپ مسجد نبوی میں سب سے پہلے ٹاٹ کی قالین بچھائے، جیسا اپن جانماز وغیرہ بچھاتے نا قالین وغیرہ. تو حضرت عمر ہیں اس وقت تک خالی زمین پہ سجدے ہوتے، بعض وقت چٹائی وغیرہ جو ہوتی جو کھجور کے جھاڑوں کی، لیکن آپ نے کیا کیا، نرم ٹاٹ جو ہوتا ہے، ٹاٹ اس دور میں وہی تھا، تو ٹاٹ کی قالین مسجد نبی میں بچھایا اور باجماعت نماز تراویح کا اہتمام آپ نے کیا. اور آپ بہت سارے شرابیوں کو کوڑے لگانے کی سزا دی. اور آخری بات کہہ دوں کہ حضرت عمر کا انصاف کیسا تھا. آپ بیٹھے ہیں، ایک عورت آئی، آ کر کہنے لگی اے عمر میرے ساتھ انصاف کرو. اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا، پیدا ہوا بچہ. کہا میرے ساتھ انصاف کرو. بولے کا انصاف؟ کہا یہ تمہارا بیٹا ہے.
بولا میں تو تجھے جانتا ہوں نہیں، یہ میرا بیٹا کیسے؟ بولا تمہارے بیٹے کا بیٹا ہے۔ حضرت عمر کے ایک بیٹے تھے ابو شمامہ جن کا نام تھا، تو آپ فوراً بیٹے پہ الزام لگا دی تو حضرت عمر کانپنے لگے، یہ کیا ہو گیا؟ آپ گھر گئے، اسی کو وہی چھوڑا، ابھی آیا کہہ کر گھر گئے۔ جیسے ہی گھر پہنچے تو وہاں پر آپ کے بیٹے کھانا کھا رہے تھے۔ کھانا کھاتے ہوئے جیسے ہی باپ کو جلال کی کیفیت میں دیکھا، اتنے میں جو ہے آپ کانپنے لگے، کھانا نوالا چھوٹ گیا۔ اتنے میں جو ہے کہا، اے کیا تو میرا بیٹا ہے؟ ہاں بابا میں آپ کا بیٹا ہوں۔ کیا اللہ کو حاضر جانتا ہے؟ حاضر جانتا ہوں۔ رسول کو حاضر جانتا ہے؟ ہاں حاضر جانتا ہوں۔ بیٹے میں تجھ سے قسم دیتا ہوں، تو سچ کہو، کیا تو نے فلاں مقام پر شراب پیا تھا؟ بیٹے نے کہا ہاں ابا جان۔ اس کے بعد اسی عورت سے تو نے بدفعلی کی تھی؟ کہاں ابا جان اس سے غلطی ہوئی۔ اس کے بعد رونے لگے۔ اس کے بعد دوڑتے ہوئے جو حضرت عمر قریب آئے، اپنا رومال گردن میں ڈال کر گھسیٹتے ہوئے جو ہے دربار میں لائے، لا کر جو ہے پورے لوگ پریشان کہ عمر کے بیٹے کو سزا کا وقت آ گیا۔ اس کے بعد کہا کہ اسے 100 کوڑے مارا جائے، 100 کوڑے مارا جائے۔ پہلی سزا کہتے ہیں شراب پی کر زنا کرنے پہ آپ نے یہ 100 کوڑے کی سزا دی۔ اب آپ 100 کوڑے پہ آدمی زندہ رہنا ناممکن ہے، تو غلام کو حکم دیا کہ کوڑے لگاؤ۔ وہ کانپنے لگا کہ آپ کے بیٹے کو میں کیسے ماروں؟ کہا یہ میرا بیٹا نہیں ہے، میں امیر ہوں اور یہ مجرم ہے، اس کو سزا دی جائے۔ آپ جیسے ہی مارنے کے لیے کہا گیا تو آپ کے بیٹے چلانے لگے، رونے لگے۔ آپ نے کہا تجھے اگر میں یہاں سزا دوں گا، کل اللہ کے رسول کو عمر منہ دکھا سکے گا، اللہ کے رسول کو عمر منہ دکھا سکے گا، تجھے سزا دینا ضروری ہے۔ شراب کی وجہ سے تو نے جو زنا کیا، تو نے گناہ کیا، تجھے سزا ملنا ضروری ہے۔ اب کوڑے لگاتے گئے 80 کوڑے ہو گئے۔ آپ کی والدہ حضرت عمر کی اہلیہ دوڑتے ہوئے آ کر پیر پکڑنے لگی کہ معاف کر دے میرے بیٹے کو۔ کہا نہیں، عمر انصاف کر کے بتائے گا۔ مارتے رہے۔ اتنے میں جو ہے حضرت عمر کے بیٹے کہنے لگے ابا حضور مجھے معاف کر دے۔ کہا بیٹے میں تجھے معاف نہیں، میں یہ کوڑے لگاؤں گا، بروز محشر اللہ کے رسول تجھے جو ہے جام کوثر پلائیں گے، اس لیے کہ عمر نے انصاف کیا اور تیرے گناہ معاف ہوں گے۔ یہ کہہ کر اس کے بعد کہا ابا جان آپ مجھے کچھ پیغام دیں، میں ابھی مرنے والا ہوں۔ تو بیٹے سے کہا رسول اللہ جب خبر میں آئیں گے تو کہہ دینا عمر نے رسول اللہ کا جو ہے رسول اللہ کا جو انصاف تھا، ان کا جو قرآن تھا، اس کے مطابق فیصلہ کیا ہے، میرا سلام میرے آقا سے کہہ دینا۔ عمر کہہ رہے ہیں بیٹا مرنے والا ہے، مرنے والے کو کہہ رہے ہیں کہ خبر میں میرے آقا کو سلام کہنا، یہ عقیدہ مل رہا ہے۔ اور بیٹا 100 کوڑے لگے، انتقال ہو گیا، تدفین ہوئی۔ ہونے کے بعد آپ اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد ایک حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ جو سچے صحابی، جو منافقین کے نام جانتے تھے، ویسے جلیل القدر صحابی رسول کے خواب میں آقا آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں اے حذیفہ عمر کو میرا سلام کہنا، عمر انصاف کر رہا ہے اور ہم نے اس کے بیٹے کو جو ہے جنت عطا فرما دی اور اس کا بیٹا میرے ساتھ رہتا ہے جنت میں۔ بولے گناہ کیا، شرمندہ ہوا، سزا ہوئی، عمر نے بیٹے کو تک جو ہے نہیں بخشا۔ آج حکومت میں کوئی ہو جائے، غلطی ہو جائے، کروڑوں روپیہ، لاکھوں روپیہ قانون پہ خرچ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو پارساز بتاتے ہیں، ارے انصاف تو جو ہے عمر نے کیا۔ یہ حضرت فاروق اعظم ہے جو ساری کی ساری زندگی اسلام کے لیے رکھا، جسم پہ پھٹے پرانے پیوند، عید کی نماز کو جا رہے ہیں، جوتا پھٹا ہوا ہے، بہت ساری آپ کی تعلیمات ہے، وقت اجازت نہیں دیتا، لیکن آپ بے انتہا اہل بیت سے محبت کرتے، آپ انصاف کا یہ معاملہ ہے، وقت اجازت نہیں دیتا۔ لیکن یہ بات کہہ کر بات کو ختم کر دوں، آپ مال غنیمت آیا تقسیم کر رہے ہیں، سب کو تقسیم کر رہے ہیں، بیٹے آئے بیٹے کو بھی تقسیم کیا۔ اتنے میں سیدنا امام حسن اور امام حسین آئے تو آپ کو جو ہے آپ نے جو ہے جس کو 40 دیا، جس کو جو ہے ان کو آپ نے جو ہے 100 دیا، سمجھے زیادہ دیا۔ تو حضرت عمر کے بیٹے کہنے لگے، عبداللہ بن عمر کہنے لگے ابا جان یہ کیا ہے، مجھے 40 دیا اور انہیں 100 دے رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ کہا اے عبداللہ کیا تیرا باپ حسین کی باپ کی طرح ہے؟ کیا تیری ماں حسین کی ماں کی طرح ہے؟
کیا تیرا نانا حسین کی نانا کی طرح ہے؟ ارے یہ وہ ہیں، ان کے صدقے میں عمر ہے، ان کے صدقے میں تو ہے، ان کے صدقے میں جنت ہے، یہ حسین ہے، یہ نوجوان جنت کے سردار ہے، ان کا تو مقابلہ کر رہا ہے۔ اس طرح آپ نے انعامات اکرام کر کر اہل بیت کی شان بیان کی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے قلب میں عشق رسول عطا فرمائے، ہمیں دین و دنیا کی دولت سے سرفراز فرمائے۔ مولا آسمانی زمینی بلاؤں سے، وباؤں سے، بیماریوں سے میرے مولا ہماری حفاظت فرما۔ وبائی امراض چل رہے میرے مولا، موسمی بخار چل رہے، ان تمام سے ہماری حفاظت فرما۔ مولا ہم کمزور ہیں، گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، مولا اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمیں صحت سلامتی عطا فرما۔ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کو صحت سلامتی عطا فرما، انتظامی کمیٹی کو صحت سلامتی عطا فرما، تمام ہمارے چاہنے والوں کو صحت سلامتی عطا فرما۔ مولا کریم آسمانی زمینی بلاؤں سے، وباؤں سے، ہر قسم کے نقصان سے، غیبت سے، چغلی سے، حسد سے ہماری حفاظت فرما۔ ہماری دعاؤں کو نبی علیہ نبی کے صدقے میں قبول فرما، ہمارے والدین کی عمر دراز فرما، ہمارے بچوں کا مستقبل روشن فرما۔ بہت سارے بچے تعلیم نہیں ہونے کی وجہ سے میرے مولا بالکل جو ہے تعلیم سے دور ہو چکے ہیں، میرے مولا اپنے فضل سے ان کے سینے کو نور محمدی کی کرنوں سے روشن فرما، علم سے روشن فرما۔ مولا اس مسجد کے صحن میں جتنے لوگ آرام کریں سب کی مغفرت فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ آپ سے گزارشات ہے کہ نماز جمعہ کے لیے اولین وقت میں آیا کریں، یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے، بلایات کو دفع کرنے کا ذریعہ ہے، اولین وقت میں آنے کی کوشش کریں۔